دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسی کو پکارنا سچ ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے کچھ بھی، مگر اس آدمی کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والا ہے پانی کی طرف تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچے، اور وہ پانی کسی حالت میں بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہیں ہے پکار کافروں کی سوائے گمراہی کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قرآن پاک کے اکثر مقامات پہ اللہ کا یہ طرز کلام ہے کہ اللہ ایک دعویٰ پیش فرماتے ہیں، اس دعوے پر اللہ دلائل دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور کبھی اللہ صرف دلائل دیتے ہیں، اور دلائل کے بعد اللہ ثمرہ اور نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 5۔
سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 21۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پالنہار کی۔ یہ دعویٰ ہو گیا، دعویٰ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور معبود اور الہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اس پر عقلی دلیل پیش کی۔ الذی خلقکم، اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنائے۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنائے۔ وانزل من السماء ماء، اللہ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے آسمان سے بارش برسائی۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل میوے تمہاری روزی کے لیے اس نے زمین سے باہر نکالے۔ یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا، پھر اس پر اللہ نے ایک دلیل دی، اس کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا۔ میری عبادت کرو اس لیے کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے دعوے اور دلیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ اللہ کا ایک انداز ہے قرآن پاک میں، اور بڑا خوبصورت انداز ہے، لیکن سمجھ انہیں آتی ہے جنہیں اللہ سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، شروع میں اللہ نے کہا کہ عبادت اپنے رب کی کرو، تو مشرکین کہہ سکتے تھے کہ عبادت تو ہم رب کی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کے متولی بھی ہیں، عبادت تو ہم بھی رب کی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آخر میں کہا کہ مجھے وہ عبادت مقصود ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہ ایک جگہ میں نے آپ کو دکھائی، ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں جی، یہ سورۃ اعراف میں آئیں جی آپ، یہ صفحہ نمبر ہے جی 203۔ اس کا آواز ایسا کریں ذرا، ایسا کریں، صفحہ نمبر ہے 203۔
آیت نمبر ہے 54. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارا وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوی علی العرش پھر وہ غالب ہے عرش پر، یغشی اللیل النہار لباس پہناتا ہے دن کو رات کا، جو اسے تلاش کرتی ہے جلدی سے، والشمس والقمر اور اسی نے پیدا کیا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، جو اس کے حکم کے پابند ہیں، الا سنو لہ الخلق کو، پیدا کرنے والی صفت بھی اسی کی ہے اور حکم دینے والی صفت بھی اسی کی ہے، تبارک اللہ رب العالمین، برکت والی ذات اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ دن اور رات کا نظام ہے، ایک دوسرے کی تلاش میں ہے، دن آیا پھر رات آ گئی، پھر اس کے بعد پھر دن آ گیا۔ سورج، چاند، ستارے اس کے حکم کے مسخر ہیں، پابند ہیں۔ یہ اللہ نے صرف دلیل دی ہے، یہاں دعویٰ کوئی نہیں ہے، دلیل پیش کی ہے۔ آسمانوں کو میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، رات دن کا نظام میں نے بنایا، سورج چاند ستاروں کو مسخر میں نے کیا، خالق میں ہوں، حکم دینے والا میں ہوں، برکات دہندہ میں ہوں، ساری کائنات کا پالنے والا میں ہوں۔ یہ دلیل دینے کے بعد اللہ نے نتیجہ نکالا، ادعو ربکم، اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پکارو کس کو؟ اللہ نے اس کے بعد نتیجہ نکالا، ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعاً، عاجزی سے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے۔ سارا بہت ساری جگہ، میں کتنی جگہ آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں جی، یہ سورت زمر ہے جی، صفحہ نمبر ہے 594۔ صفحہ نمبر 594، سورت کا نام ہے سورت زمر۔ سورت زمر اور آیت نمبر ہے 5۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ زمین و آسمان کو اس لیے بنایا تاکہ حق بات ظاہر ہو جائے۔ یکور اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ دونوں چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ الا سنو، هو العزیز الغفار، وہ غالب بھی ہے بخشنے والا بھی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی کی جنس میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، بنایا۔
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے اتارے 8 قسم کے جانور، 8 قسم کے، جس کا سورت انعام میں ذکر ہے وہ 8 قسم کے جانور۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہاری تخلیق کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلقن، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی پہلے نطفہ ہے، پھر لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بنی، پھر ہڈیاں چڑھائیں، یہ ہے خلقن من بعد خلقن فی ظلمات ثلاثن، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ان صفتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ کتنی چیزیں اللہ نے گن دی جی، اپنی تخلیق کا ذکر کیا، پھر کاریگری کا ذکر کیا، پھر سورج کے چاند کے مسخر ہونے کا ذکر کیا، پھر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، اس کی بیوی اس کی جنس سے ہم نے بنائی، پھر جانوروں کا ذکر کیا کہ 3 اندھیروں، پھر 3 اندھیروں میں بندے کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر اپنے رب ہونے کا ذکر کیا، پھر اپنے ملک اور بادشاہی کا ذکر کیا۔ یہ دلیل دینے کے بعد اللہ نتیجہ نکالنے لگے ہیں، اوے لوگوں اگر یہ صفتیں میری ہیں نا تو پھر لا الہ الا، پھر میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کبھی دلیل دیتے ہیں نتیجہ نکال دیتے ہیں، کبھی دعویٰ پیش کرتے ہیں پھر دلیل دیتے ہیں پھر نتیجہ نکالتے ہیں۔ بس صرف ایک جگہ اور آپ کو دکھاؤں گا، تھوڑا سا آگے چلیں، سورت المومن، صفحہ نمبر ہے 614۔ صفحہ نمبر 614، آیت نمبر ہے 64۔ یہاں اللہ نے بس ایک آیت میں کتنی اپنی صفتوں کو ذکر کیا جی، یہ قرآن ہے نا اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بنا، اور آسمان کو بنایا چھت، وصورکم، اور پھر تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، پھر کتنی اچھی اچھی صورتیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں روزی دی ستھری چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والی ذات اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، هو الحی۔ کتنی صفتوں کو اللہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر اپنی حی ہونے والی صفت کو آخر میں ذکر کرے گا، هو الحی، پھر اللہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، اگر زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنانے والا میں ہوں اور آسمان کو بغیر ستونوں کے بطور چھت کے کھڑا کرنے والا میں ہوں، اور ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری اچھی اچھی صورتیں بنانے والا میں ہوں، اگر ستھری چیزوں سے تمہیں روزی دینے والا میں ہوں، اگر رب میں ہوں، اگر برکات دہندہ میں ہوں، اگر رب العالمین میں ہوں، اگر الحی میں ہوں، تو پھر نتیجہ کیا نکلا، لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو،
مسائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں اسی کو پکارو، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اب سمجھ گئے، میں نے 4 مقام غالباً آپ کو دکھائے۔ اللہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، پھر دلیل دیتے ہیں، پھر نتیجہ نکالتے ہیں۔ کبھی اللہ دعویٰ نہیں پیش کرتے، دلیل دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب سورت رعد میں اللہ نے 2 دلیلیں دی ہیں جی، ہم پچھلے درس میں یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ 2 دلیلیں دی ہیں جی اللہ نے۔ پہلی دلیل اللہ نے دی، متصرف میں ہوں، قادر میں ہوں، مدبر میں ہوں، قدیر میں ہوں۔ دوسری دلیل اللہ نے دی کہ عالم الغیب بھی، یہ ہم دونوں دلیلیں پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں۔ ساری کائنات کا متصرف میں ہوں، ساری کائنات کا مالک میں ہوں، ہر چیز پہ قادر میں ہوں، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں۔ 2 دلیلیں دینے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 14 میں نتیجہ نکالا۔ میرے دلائل کا نتیجہ یہ نکلا کہ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا ہر ایک کی پکار باطل ہے۔ پکار کے لائق ہے، مسائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں اگر پکار کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں مثبت رنگ۔ اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی پکار کرنی چاہیے، اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں۔ کوئی آپ کے گلے نہیں پڑے گا، کوئی آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائب میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، غموں میں، جیل کی تنگو تاریک کوٹریوں میں، پریشانیوں میں گھر کے اس کو پکارو، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے منفی رنگ اختیار کر لی کہ جب تک منفی رنگ نہ ہو تو توحید کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کا نام تو توحید نہیں ہے نا کہ اللہ کو پکارو، نہ اس کا نام توحید ہے کہ اللہ خالق ہے، نہ اس کا نام توحید ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ روزیاں دیتا ہے، یا اس کو بیان کرنے کا نام توحید ہے کہ پھولوں میں رنگ اس نے بھرے ہیں، خوشبوئیں اس نے بھری ہیں، اور پھلوں میں ذائقے اس نے بھرے ہیں، اور یہ ستارے اور چاند اور سورج اس کے نام کے مسخر ہیں، یہ زمین کو اس نے بچھایا ہے۔ صرف اس کو تو بیان کرنے کا نام توحید نہیں ہے۔ اللہ جب ان چیزوں کو بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نتیجہ بھی نکالتا ہے۔ تو مولانا ان چیزوں کو جب بیان کرو نا کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ کائنات سجانے والا اللہ ہے، تو حضرت اس کے ساتھ نتیجہ بھی نکالو۔ قرآن اس کے ساتھ نتیجہ نکالتا ہے، یہاں بھی نتیجہ نکالا، پھر منفی رنگ اختیار کر لیا۔ مثبت رنگ کا نام توحید نہیں ہے، نہیں ہے، میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا، یہ پہلے، اس کا نام توحید ہے، اور یہ ہر ایک بیان بھی نہیں کر سکتا، یہ جڑیاں دا کام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے نا وہ سب مرد تھے، جڑے۔ یہ کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ بندہ اس سے گھبرا جائے کہ لوگ وہابی کہہ دیں گے، لوگ گستاخ کہہ دیں گے، لوگ بے ادب کہہ دیں گے، لوگ شرارتی کہہ دیں گے، مرید گھٹ جائیں گے، مقتدی گھٹ جائیں گے، چندہ گھٹ جائے گا۔ چندے کے پیچھے بندہ مسئلہ توحید پہ پردے ڈال لے، لعنت ہے ایسے چندے پر۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے یہیں تقریر کی تھی 18 بلاک میں، یہیں 18 بلاک میں تقریر کی تھی۔
والد صاحب کے انتقال کے بعد پہلی تقریر جو ان کی یہاں ہوئی، انہوں نے تقریر میں کہا تھا تمہارے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہائے چندہ، ہائے چندہ، ہائے مدرسہ، اور ہم کہتے ہیں ہائے توحید۔ مدرسہ رہے یا نہ رہے، چندہ ملے یا نہ ملے، اللہ کی توحید بیان ہونی چاہیے۔ اس کا نام ہے توحید، منفی رنگ اختیار کرنے کا، لا الہ الا اللہ۔ ورنہ تو آپ قرآن پڑھ لیں، میں ایک مرتبہ پورا قرآن آپ کو سنا چکا ہوں، پھر ہم 13ویں سپارے میں پہنچ چکے ہیں۔ تو مشرکین مکہ جو تھے کیا اللہ کی صفتوں کو نہیں مانتے تھے؟ تو پھر ان کو میں موعد مان لوں؟ ابو جہل موعد تھا، کس لیے کہ وہ کہتا تھا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو پھر ابو جہل کو موعد مان لیں ہم؟ وہ یہ بھی کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہ بھی پڑھتا تھا۔ اٹھاؤ مسلم، احرام باندھتے تو یہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ نبی پاک کہتے رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، بس رک جاؤ۔ وہ کہتا الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، اور تو تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تیرا شریک ہے جو خود کسی چیز کا مالک نہیں، اس کو تو نے اختیار کیا۔ نہیں کہتے، وہ خود نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کرتے۔ یہی میں نے الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا، اس کا بھی تو مالک ہے، وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو اس کا مالک ہے۔ توحید منفی رنگ اختیار کرنے کا نام ہے، لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچ ہے اور حق ہے۔ اللہ پھر یہاں رک گئے نا، فرمایا والذین یدعون من دونہ، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، ان کی بات کو قبول نہیں کر سکتے، بشیء کچھ بھی، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس آدمی کی طرف جسے پیاس نے پاگل کر دیا ہو اور وہ کنویں کی منڈیر پہ آیا ہو اور وہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہے آ پانی، آ پانی، نہ وہاں ڈول ہے نہ وہاں رسی ہے، اور یہ پانی کو کہتا ہے آ پانی، آ پانی، وما ہوا ببالغ، ساری زندگی پانی کو خطاب کرتا رہے تو پانی اس تک نہیں آ سکتا، جس طرح کنویں سے پانی باہر نہیں نکل سکتا اسی طرح قبر سے بھی آواز نہیں آ سکتی۔ جب تک رسی نہ ہو، جب تک ڈول نہ ہو، پانی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں روح والی رسی تو ہے کوئی نہیں، روح والا ڈول تو ہے کوئی نہیں، روح پہنچ گئی اعلی علیین میں، روح پہنچ گئی سجین میں، روح والی رسی اور روح والا ڈول وہاں موجود نہیں ہے، نہیں ہے۔ جس طرح پانی اس کی آواز کو سن نہیں سکتا اور اس کو پہچان نہیں سکتا، اسی طرح جو آدمی قبر پہ آواز لگا رہا ہے قبر والا اس کو سن بھی نہیں سکتا، اسے پہچان بھی نہیں سکتا۔ یہ قرآن نے فیصلہ کیا، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوں کو آپ نہیں سنا سکتے،
انک لا تسمع الموتى، میرے پیارے پیغمبر آپ مردوں کو، الموتى پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، دنیا کا کوئی بندہ اس میں سے انبیاء اولیاء کو باہر نکالے، کسی آیت سے الموتى سے انہیں باہر نکالے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب میں لکھا نبی پاک بھی الموتى میں شامل ہیں، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی الموتى میں شامل ہیں، اور قرآن نے فیصلہ کیا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ کا تو کام ہی سنانا ہے، آپ تو آئی سنانے کے لیے، سنانے والے آپ ہو، کہ آپ سے بہتر سنانے والا کائنات میں ہے کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر آپ بھی سنانا چاہیں تو آپ بھی مردوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ آگے یہاں چکر چلانا، یہ سنانے کی نفی ہو رہی ہے جی، سنا نہیں سکتے، کہاں لکھا ہوا ہے جی سنتے بھی نہیں؟ آگے سے یہ تعویلیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تو کمال موجود ہے، مردوں میں سننے کی کمی نبی پاک میں آ گئی ہے۔ شرم نہیں آئی آپ کو یہ کہتے ہوئے؟ زندگی میں تو آپ سناتے تھے، زندگی میں آپ سناتے تھے، لوگ سنتے تھے، مرنے کے بعد وہ تو سن رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، تو پھر کس میں کمی آ گئی ہے؟ یہ تعویلیں کرتے ہو۔ یہ تعویل تو تم تب کرو جب آیت کا اگلا حصہ تمہاری تعویل کی تصدیق کر رہا ہو۔ اگلا حصہ پڑھو آیت کا، خدا کی قسم دھجیاں اڑا دی اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتا۔ کرو مانا، بہرے سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا، یہی میں نہیں ہوں، تو بہروں کو بھی اپنی بات سنا نہیں سکتا۔ آگے چلو، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا۔ کیا میں نے اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا، یہی میں نے۔ یہ تو مزے کا خیز بات بن جائے گی، یہ تو مزاح بن جائے گا دین کا۔ سیدھی سادی بات ہے، قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ فوت ہونے والا کوئی ہو، انتقال کرنے والا کوئی ہو، نبی ہو یا امتی ہو، کوئی پیر ہو یا اس کا مرید ہو، کوئی ولی ہو یا غیر ولی ہو، وہ دنیا والوں کی آواز، کلام، سلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں اشارہ کروں گا، درس میں کوئی خطابتی انداز تو ہوتا نہیں بندے کا، لیکن خطابت کا یہ فن ہے کہ خطیب چھپا کے بات کرے اور سامعین اس سے پردہ ہٹائے، یعنی خطیب اسے چھپا کے تھوڑا سا بات کرے اور سامعین اس کا پردہ ہٹائیں، پھر لطف ہوتا ہے، پھر لطف آتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مردے سنتے ہیں، انہوں نے مر کے نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو، اور جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے جیسے ہم نے بھی مر کے نہیں دیکھا کہ ہمارا تجربہ ہو کہ نہیں سنتے۔ جس نے مر کے 100 سال دیکھا تھا نا وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے۔ پتہ نہیں سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا پھر واپس آیا تھا دنیا میں، وہ کہتا ہے کہ مرنے والا دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہوتا ہے۔ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آوازیں آ رہی ہوتی تو یہ نہ کہتے لبثت یومن، 100 سال سورج چڑھتا رہا، پھر سورج غروب ہوتا رہا، دن آتا رہا، پھر رات آتی رہی، گرمیاں بھی، سردیاں بھی، بہار بھی، خزاں بھی، پت جھڑ بھی،
بارشیں بھی، بادل بھی، بادلوں کا گرجنا بھی، بجلی کا چمکنا بھی، بارش کا پڑنا بھی، اولوں کا برسنا بھی، پرندوں کا چہچہانا بھی، یہ سارے حالات ہوتے رہے دنیا میں، لیکن زمین کے اوپر پڑے ہوئے پیغمبر کو دنیا کی کوئی آواز سنائی نہیں، ورنہ وہ کبھی نہ کہتے لبثت یومن کہ میں تو ایک دن رہا ہوں، قال بل لبثت مئۃ عام، نہیں بلکہ آپ تو رہے ہیں کتنا؟ اللہ نے فرمایا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ پکارتے ہیں مشرکین، جن کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کی مثال تو اس پیاسے کی طرح ہے جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے آ پانی، اور کنویں سے تو کنواں تو بڑا گہرائی میں ہوتا ہے یار، یہاں پانی پڑا ہو سامنے اور میں کہوں آ پانی یہاں سے نہیں آ سکتا۔ اللہ نے بھی کیسی مثال بیان کی ہے، ساری زندگی کہتا رہے آ پانی وما ہوا ببالغ، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال مبین، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر کھلی گمراہی۔ امیر شریعت مانا کرتے تھے نہیں ہے پکار کافراں دی مگر کتے دی بھونک، اس سے زیادہ وقت اس کی کچھ بھی نہیں، ان کی کیا پکار۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی ہمارے تو ہم جب طالب علم کو پڑھائیں گے تو ہم ربط لگا لیں گے کہ یہ ایک عقلی دلیل ہے، اللہ ایک اور عقلی دلیل پیش کرنے لگے، لیکن میں اس کو نتیجے کے ساتھ سیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ غیر اللہ کی پکار عقلاً بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز مطیع ہے تو صرف اللہ کی مطیع ہے، اسی کے سامنے سارے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کا سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرہاً ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے بھی اسی کا سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، وہ سائے جو زمین پہ پڑتے ہیں وہ بھی اسی کا سجدہ کرتے ہیں۔ ایک سجدہ ہوتا ہے لغوی معنی عاجزی، انکساری، تواضع، ایک ہے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا۔ اگر ماتھے کو زمین پہ ٹیکنے کا معنی یہاں لیں تو پھر بھی ساری کائنات اسی کے سامنے جھکی ہوئی، مشرک بھی ہیں تو اس کا سجدہ کرتے ہیں، چلو خوشی سے نہ کریں ناخوشی سے کرتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے عاجزی، انکساری، مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی فرما بردار، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں سارے، خوشی سے جھک جائیں، فرما بردار بن جائیں ان کی مرضی، ناخوشی سے فرما بردار بن جائیں ان کی مرضی، بننا فرما بردار ہی ہے۔ مشرکین بھی فرما بردار ہوتے ہیں، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، دکھ میں گرفتار ہوتے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، پھر اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پھر جھیلتے ہیں نا، وہ انہیں وہ جھیلنا پڑتا ہے سب کچھ۔ اللہ ہی کے لیے مطیع ہے زمین و آسمان کی ہر چیز۔ قل من رب السماوات والارض، قل اللہ، اللہ تعالیٰ جو دلیلیں دیتے ان میں اللہ ایک تو عقلی دلیل دیتے ہیں، یہ میں نے بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، اور کبھی کبھی اللہ مشرکین سے پوچھتے ہیں تساں دسو
تم بتاؤ اللہ اس مشرکین سے اقرار کرواتے ہیں. کل میرے پیغمبر پوچھ من رب السماوات والارض, کون پالن ہار ہے آسمانوں و زمین کا, آسمان و زمین میں رہنے والوں کا, نشو و نما دینے والا, ضروریات پوری کرنے والا کون ہے؟ میرے پیغمبر انہوں نے بھی تو یہی جواب دینا ہے. کل تو خود جواب دے اللہ. انہوں نے بھی تو یہی کہنا ہے کہ اللہ ہے. کل کہہ افتخذتم من دونی اولیاء, کیا تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا مددگار؟ کیا تم نے بنا لیا اللہ کے سوا کارساز؟ کن کو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, جو مالک نہیں ہیں اپنی جانوں کے لیے نہ نفع کے نہ. تم نے انہیں معبود بنا لیا ہے, انہیں تم نے کارساز بنا لیا ہے. کل میرے پیغمبر کہیے حل یستوی الاعمی والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور. میرے پیغمبر کہہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ موحد جو ہے نا یہ بصیر ہے, بینا ہے, بینا. اور مشرک جو ہے وہ کیا ہے؟ اندھا ہے, اعمی ہے. شرک کی جو رائیں ہیں نا یہ ظلمات ہیں. شرک کی رائیں جو ہیں یہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں, اور توحید کی جو راہ ہے وہ کیا ہے؟ کبھی اندھیرے اور روشنی برابر ہوئی؟ اعمی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ موحد جو ہے وہ بصیر ہے, موحد جو ہے وہ دیکھنے والا ہے, وہ کائنات میں غور کرتا ہے, وہ کائنات میں غور کرتا ہے, دن اور رات کے نظام کو دیکھتا ہے, سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھتا ہے, بادلوں کے آنے کو, بارش کے برسنے کو دیکھتا ہے, فصلوں کے اگنے کو دیکھتا ہے, پھلوں کو دیکھتا ہے, پھلوں کو دیکھتا ہے, پھولوں کو دیکھتا ہے, پتوں کو دیکھتا ہے, درختوں کو دیکھتا ہے, اور گھاس کا ایک تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے اسے دیکھتا ہے, اور اس کائنات کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک. یہ دیکھنے والا ہے, یہ دیکھنے والا ہے. اس کے مقابلے میں مشرک ہے, اندھا ہے, اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا. آگے اس کے اندھے پن کا ذکر کیا. ام جعلوا للہ شرکاء, کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے شریک؟ خلقو کا خلق ہی, کیا انہوں نے بھی بنایا ہے جس طرح اللہ نے بنایا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے, کئی معبود بنا لیے, ان کو مشکل کشا, ان کو حاجت روا, ان کو داتا, ان کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ لیا. خلقو, انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی, کا خلقی, جس طرح اللہ نے بنائی. فتشابہ الخلق علیہم, تو ان پر تخلیق متشابہ ہو گئی, رل مل گئی. یعنی پتہ نہیں لگ رہا بھئی اللہ کیڑی کیڑی شے بنائی ہے تے ساڈے مشکل کشاواں کیڑی, ان پر تخلیق رل مل گئی ہے, مشتبہ ہو گئی ہے کہ فلاں چیز انہوں نے بنائی, فلاں چیز انہوں نے بنائی, اس لیے ان کو پکار رہی ہے. کل میرے پیغمبر کہہ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار, ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہیں کیوں مغالطہ لگ گیا؟ یہ شرک کے مریض کیوں ہوئے؟ یہ اندھے کیوں بنے؟ اندھے کیوں بنے؟ کیا انہیں
ان پر مشتبہ ہو گیا ہے، تخلیق مشتبہ ہو گئی ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور ہمارے معبودوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اس لیے یہ شرک کے مریض ہو گئے۔ اس پر میں آپ کو ایک دو تائیدیں دکھاؤں گا جی۔ ذرا سورۃ لقمان میں آپ آئیں گے، آیت صفحہ نمبر ہے 533۔ اکیسواں پارہ ہے، سورت کا نام سورت لقمان ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 10۔ اس پوری سورت کا نام اللہ نے لقمان حکیم کے نام پر سورت لقمان رکھا اور اس میں توحید کو اللہ نے علی وجہ الکمال بیان کی۔ اس کی آخری آیت بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شروع میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے جی۔ اس میں پہلی نصیحت ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ ایک بہت بڑے مبلغ کا میں نے بیان سنا کہ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ میرے کان کھڑے ہوئے کہ پہلی نصیحت ہے لا تشرک باللہ۔ تو حضرت یہاں کیا کہتے ہیں اور شرک کی کوئی تشریح کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کسے کہتے ہیں، حضرت بیان کریں گے اور لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں سننے والے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے پہلی وصیت لا تشرک باللہ اسے ہاتھ تک نہیں لگا۔ انہوں نے شروع کیا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو، انہوں نے یہاں سے شروع کیا۔ اور حضرت لقمان نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ حکیم تھے اور یہ بے عقل ہیں۔ حضرت لقمان حکیم تھے، عقل مند تھے، ان کو پتہ تھا کہ مکان بنانے کے لیے بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ حکیم جو تھے، اور بنیاد عقیدہ ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ دیواریں ہیں، چھتیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، فرش ہیں۔ جتنا گڑ پاؤ اتنا پانی میٹھا ہو جائے، جتنیاں نیکیاں کرتے چلے جاؤ مکان خوبصورت بنتا چلا جائے گا، جتنے پیسے لگاؤ مکان اتنا خوبصورت بنے گا۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بنیاد کی کوئی ضرورت نہیں، دیواریں اچھی ہونی چاہیے، اس پر ٹائل لگنی چاہیے اور اس کو رنگین بنانا چاہیے، ساگوان کی لکڑی کے دروازے ہونے چاہیے، تلے نیچے سنگ مرمر کا فرش ہونا چاہیے، بنیاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں کون عقل مند کہے؟ عقل مند لقمان تھے جنہوں نے کہاں سے شروع کیا؟ لا تشرک باللہ۔ حضرت نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کو چھوڑ گئے۔ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ توحید بیان کرنا اور شرک کے خلاف آواز اٹھانا ذالک من فضل اللہ، بس یہ اللہ کا فضل، جس کو اللہ دے دے۔ اللہ نے انہیں محروم کر دیا اس سے۔ توحید جو نبیوں کا مشن ہے، جس محاذ پہ اللہ کے پیغمبر کبھی کھڑے ہوتے تھے، توحید بیان کرنا، یہ تو نبیوں والا مشن ہے، سب سے اعلیٰ مشن ہے۔
تمہیں کون بتائے؟ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. یہ سن کے دلیر نہیں ہونا گناہوں پہ. اگر یہ سن کے دلیر ہو جاؤ نا گناہوں پہ تو تواڈے تو وڈا بے غیرت بھی کوئی نہیں. میں نے بڑے سخت لفظ بول دیے. یہ حدیث سن کے آپ گناہوں پہ دلیر ہو جائیں بڑی بے غیرتی ہوگی. میرے اللہ کہتے ہیں اگر تو مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمان تک چلے جائیں اور یہ ساری فضا تیرے گناہوں سے بھر جائے، بشرطے کہ تیرے ان گناہوں میں شرک والا گناہ موجود نہ ہو، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھوں گا. میں دگنی رحمت لے کے تو اسے ملوں گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ توحید کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ تم نے اسے پسے پش ڈال دی ہے. اس کی طرف تم توجہ نہیں کرتے ہو کہ لوگوں کو شرک کی دلدل سے بچایا جائے، لوگوں کی آخرت سنواری جائے، کہ لوگ شرک سے بچ جائیں اور توحید کی طرف لوگ آئیں. حضرت لقمان کی نصیحتیں، اس سے پہلے اللہ تمہیداً کچھ باتیں کر رہے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ ستون کوئی نہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور اس نے ڈالے زمین میں بوجھ پہاڑوں کے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ زمین تمہیں لے کے ایک طرف جھک نہ پڑے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلائے زمین میں ہر قسم کے جاندار. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگائے اس میں من كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کے نفیس جوڑے، یعنی پھل. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی زرد ہے، کوئی لال ہے، کوئی ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہم نے بنائے. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ہو گئی میری تخلیق، یہ میری کاریگری ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا اور پانی پہ زمین کو ٹھہرایا. ھذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق ہے. فارونی، مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ. ماذا خلق الذین من دونہ، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے. یہ تو سب چیزیں میں نے بنائی ہیں، جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے کیا بنایا. ایک اور جگہ آپ کو دکھاؤں گا. صفحہ نمبر ہے 651. آج تو ہم نے آپ کو بہت ساری جگہیں بہت ساری آیتیں دکھائیں. صفحہ نمبر 651، 26ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے جی. چھبیسویں پارے کا شروع ہے جی، اور آیت نمبر ہے جی 3. قل ارائیتم اخبرونی، مجھے بتاؤ، یا میں نہ کروں، بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو. ارونی، مجھے بھی دکھاؤ نا. ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمانوں کے بنانے میں سانجا ہے، وہ میرے شریک رہے ہیں آسمانوں کے بنانے میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس قرآن سے کسی کتاب کا حوالہ دو، تورات کا حوالہ دو، انجیل کا حوالہ دو کہ انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے. او اثارت من علم، یا انبیاء کے علم سے
جو منقول چلا آتا ہے، کوئی مضبوط بات، نقلی دلیل انبیاء سے وہ پیش کرو، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے کہ وہ پکار کے لائق ہیں، وہ مشکل کشاں ہیں، حاجت روا ہیں، عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ زمین و آسمان کی کون سی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ پہلی کوئی کتاب کا حوالہ دو، یا نبیوں کے علم سے جو منقول چلی آتی ہیں چیزیں مستند، اس میں سے کوئی حوالہ پیش کرو۔ ہے توجہ آپ کی؟ ومن اضلو کو ملاؤں اس کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے پاس حوالہ کوئی نہیں نا، پھر آیا یہ میرا فتویٰ، تمہارے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے نا غیر اللہ کی پکار کا، تو پھر سنو فتویٰ، ومن اضلو، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکاروں کا جواب، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ سب سے بڑا گمراہ یہ ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت کی صبح تک اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وَهُمْ، اس لیے کہ وہ عن دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون، انہیں کوئی پتہ نہیں ہمیں کس نے پکارا، انہیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبروں پہ کون آیا، انہیں کوئی پتہ نہیں کس نے دیگیں پکائیں، کس نے بتیاں جلائیں، کس نے موم بتیاں جلائیں، کس نے دیے جلائے، کس نے چادریں چڑھائیں، کس نے اوپر سے ہمیں غسل دیتے رہے، انہیں وہم من دعائہم غافل۔ یہاں خطرہ تھا آپ کے، اگر کوئی بندہ یہاں ہمارا عزیز دوست ایسا بیٹھا ہو جس کے ذہن میں ہو بھئی بندیالوی تے ساریاں آیتاں بتالیاں پڑھ رہے، بس ایک ہی بہانہ کر بت، یہ تو بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ذرا اگلی ہے سنو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، الناس کا معنی کیا ہے؟ اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانو، تو وہ بزرگ ہو جائیں گے، لہم، ان پکارنے والوں کے، آداءً، دشمن، یہ بت دشمن ہو رہے ہیں، یہ بت دشمنیاں کر رہے ہیں، وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن، وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے انکاری۔ ذرا میں تھوڑا اس اشکال کو دور کر لوں یار، یہ سورت یونس پہ ذرا آئیے، صفحہ نمبر ہے 274، سارے اشکال دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 274، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 28۔ صفحہ نمبر 274، سورت کا نام ہے سورت یونس، 11واں پارہ، آیت نمبر 28، 274 صفحے کی پہلی سطر ہے جی۔ یوم نحشرہم جمیعاً، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، جس دن ہم اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، شرک کرنے والوں سے، پکارنے والوں سے، مکانکم، ٹھہر جاؤ، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، یہ بت ٹرے جا رہے ہیں جن کو پیچھے سے اللہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ۔
تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک جن کو تم دنیا میں شریک بنایا کرتے تھے وہ بھی ٹھہرے. میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے, ٹھہر جاؤ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ اے فرقنا بینہم, ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں. ادھر جن کو پکارا گیا وہ ادھر پکارنے والے, تفریق کر دیں. اب وہ بزرگ سمجھ جائیں گے بھئی دال میں کچھ کالا کالا ہے. کالا شرکاؤم, تو میدان معاشر میں ان کے شریک بولیں گے. یہ بت بول رہے ہیں جی, بت تقریریں کر رہے ہیں وہاں. کالا شرکاؤم, ان کے شرکا بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون, تم ہماری پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے, تم نے ہماری کوئی پوجا پاٹ نہیں کی. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. شیخ عبد القادر جیلانی, اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی پوجا پاٹ نہیں ہوئی. تو یہ اللہ سے کہیں گے مولا اسے ندی پوجا پاٹ کیتی ہے, قبرتے گئے ہوں, سجدے بھی کیتے نے, یہ اعتبار نہیں آندا تے وہابیاں کول پوچھ لے. یہ تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم مٹیاں چاٹ چاٹ کے مر گئے, پتھر چوم چوم کے مر گئے, سیڑھیوں پہ سجدے کر کر کے مر گئے, ان کے نام کی نظر و نیاز اور چڑھاوے دیتے دیتے ہم مر گئے. جب یہ حیران ہوں گے نا تو بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑے گی. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. ان کننا, یقیناً ہم تھے, ان عبادتکم, تمہاری پوجا پاٹ سے, لغافلین, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا, کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ.